اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بسنت جائزہ اجلاس کے حوالے سے گفتگو کر رہی ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کا جو ٹریفک پلان ہے، جو آپ کا ٹرانسپورٹ کا پلان ہے، جو آپ کا فیسٹیوٹیز کا پلان ہے، جو آپ کا ایک ڈیکوریشنز کا پلان ہے، جو آپ کا مانیٹرنگ کا پلان ہے، وہ آئی تھنک ایک بہت بہت کمپریہنسو چیز ہے. میں پنجاب کے عوام کو ان کی خوشیاں لوٹانے آئی ہوں. جو خوشیاں ان سے، جو سیلیبریشنز، جو ایک خوشی کا ماحول ان سے چھین لیا گیا تھا اور ان کو ایک طرح سے ڈارک ایجز میں ان ٹرمز آف ڈسمل پرفارمنس، ان ٹرمز آف جو ایک ڈرائی ڈل ماحول میں جہاں لڑائیاں، جھگڑے، خون خرابہ، فتنہ فساد، دنگا، اس سب چیز میں پنجاب کو اسپیشلی جو اتنا وائبرنٹ صوبہ ہے، اتنے دل والوں کا صوبہ ہے، اس میں لوگوں کو ان کی خوشیوں سے، ان کی انٹرٹینمنٹ سے محروم کر دیا گیا. اور یہی وجہ ہے کہ وہ 30 سال پہلے جو ایک سلسلہ منقطع ہو گیا تھا ہارس اینڈ کیٹل شو کا، ہم نے لاسٹ ایئر اس کو پھر ریسیوم کیا، پھر شروع کیا، اور بہت بڑے اسکیل پہ، بہت بڑے پیمانے پہ، جس طرح گورنمنٹ آف پنجاب نے پنجاب کے عوام کے ساتھ مل کے جو میلہ مویشی ہیں، جس کو ہارس اینڈ کیٹل شو کہتے ہیں، اس کو ہم نے شروع کیا، اور اس سال انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ ہو رہا ہے. اسی طرح چاہے وہ میلہ چراغاں ہو، یا وہ بسنت ہو، یا وہ رمضان کی سیلیبریشنز ہوں، عید کے سیلیبریشنز ہوں، کرسمس کی سیلیبریشنز ہوں، ہولی کی سیلیبریشنز ہوں. پنجاب میں ہم اس چیز میں پرائیڈ لیتے ہیں کہ جو پنجاب ہے وہ سب کا صوبہ ہے، جس میں ایک سینس آف انکلوژن، سینس آف پلورالٹی سب کو اویلیبل ہے، اور جو جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، جس کریڈ سے تعلق رکھتا ہے، اس کو یہ محسوس بہت اہم اور بہت ویلیوڈ حصہ ہے. اور اسی لیے جو بسنت کو ڈسکنٹینیو کر دیا گیا تھا، مجھے جب میں نے سنا تو مجھے پتا چلا کہ یہ ایک 800 سال پرانا ایک فیسٹیول ہے، ایک ٹریڈیشن ہے، جس کو بسنت پنچمی کہا جاتا تھا. اور یہ ایک صرف بسنت یا ایک فیسٹیول یا ایک ریچول نہیں تھا، یہ ایک میٹافر ہے فار رینیول. اس کو یہ ایک اسپرنگ کی آمد ہے، بہار کی آمد ہے، سیلیبریشن آف اسپرنگ ہے، سیلیبریشن آف رینیول ہے. یہ پنجاب کا کلچر ہے جو کہ بہت رچ ہے، پنجاب کا ہیریٹیج ہے جو کہ پنجاب سے باہر بھی پوری دنیا میں پنجابی کلچر کو ایک بہت امپورٹنس بھی حاصل ہے، اور اس کو لوگ ایک فیسٹیوٹی کے لحاظ سے جانتے ہیں. تو میں پنجاب کے عوام کو یہ خوشخبری دینا چاہ رہی ہوں کہ پہلی بار گورنمنٹ اسپانسرڈ، گورنمنٹ آرگنائزڈ بسنت ہم کرنے جا رہے ہیں 6، 7 اور 8 فروری کو انشاءاللہ. افسوس اس بات کا ہے کہ یہ نیگلیجنس کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے یہ ایک ایسا تہوار بن گیا تھا جس کو لوگ ایکسیڈنٹس کے ساتھ جو سینونیمس ہو گیا. ہم نے جو آج پورا پلان بنایا، جس کی ڈیٹیل بریفنگ میں چند دنوں میں خود دوں گی عوام کو، پنجاب کے عوام کو، لیکن اس کا ایک بہت اچھا ہم نے سیفٹی پلان بنایا ہے. لاہور کو ہم نے 3 زونز میں ڈیوائڈ کیا ہے، اور ریسرچ کے بعد جن جگہوں پہ زیادہ ایکسیڈنٹس ہوئے ہیں بسنت ریلیٹڈ، اس کو ہم نے ریڈ زون بنا دیا ہے. اور ایک جو ہے وہ ہائی رسک زون ہے، ایک میڈیم رسک زون ہے، ایک لو رسک زون ہے. اور پورے لاہور کے اندر رولز اینڈ ریگولیشنز بہت سخت کر دیے گئے ہیں. 1 ملین سیفٹی راڈز گورنمنٹ آف پنجاب اپنے خرچے سے 1 ملین بائکرز کو ٹریفک پولیس جو ہے وہ فری آف کاسٹ لگا کے دے رہی ہے سیفٹی راڈز جو ہیں. اور جو مینوفیکچرر سے لے کے ٹریڈرز، سیلرز، ایک پوری جو ایک ویلیو چین ہے، اس کو ہم رجسٹر کر رہے ہیں. 2000 سے زائد رجسٹریشنز ہو چکی ہیں. اس کو کمشنر آفس کے ساتھ اور ڈی سی آفس کے ساتھ رجسٹر کرنا ہوگا. 2000 اپروو ہو چکے ہیں، اور وہ تمام کے تمام جیو ٹیگڈ ہیں. اور جنہوں نے بسنت سے پہلے کائٹ فلائنگ کی کوشش کی، ان کو ہم نے اریسٹ بھی کیا ہے. تو ہمارے پاس 621 کیسز رجسٹرڈ ہیں، جس میں سے 645 جو ہے وہ وائلیشنز پہ اریسٹڈ ہیں. اور جتنا ہم نے جو پتنگیں جو ہیں وہ کانفسکیٹ کی ہیں وہ 27,000 سے زیادہ ہیں.
ڈور جو وائلیشنز تھیں جس کو ہم نے کانفسکیٹ کیا ہے وہ 634 کانفسکیشنز ہیں اور 10,000 سے زائد ہم نے شیورٹی بانڈز جو ہیں وہ لیے ہیں لوگوں سے. اب اس کی بھی اپنی اسپیسیفکیشنز ہیں. جو پرمیسیبل کائٹ فلائنگ مٹیریل ہے اگر اس کی وائلیشن ہوئی تو اس کی سزا بہت سخت ہے, اپ ٹو 5 years ہے اور ناٹ لیس دین 1 year ہے. یہ بہت گریو سیریس پنشمنٹس ہیں اور یہ اس لیے رکھی گئی ہیں, یہ عوام کو سزا دینے کے لیے نہیں رکھی گئی ہیں, سختی برتنے کے لیے نہیں رکھی گئی, یہ صرف اس لیے رکھی گئی ہیں کہ جو ایک ایک قیمتی جان ہے اس کو بچایا جا سکے اور عوام کے جان کا اور ان کی جو سلامتی ہے اس کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. اب اس کی جو اسپیسیفکیشنز ہیں وہ ڈیٹیل میں بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, لیکن جو ڈوریں الاؤڈ ہیں وہ پنا الاؤڈ ہے, چرخی الاؤڈ نہیں ہے. جو ڈور میڈ آف کاٹن مٹیریل ہے, کاٹن سے جو ڈور بنی ہے وہ جس کا جو 9 دھاگے سے زیادہ کا یا 9 تار سے زیادہ کا جس کا جو نہ ہو وہ الاؤڈ ہے. دھاتی تار یا وہ تار جس کے اندر میٹل انکلوژنز ہوں یا کوئی نائلون تھریڈ ہو. کیولار جو ہے جو ایک ایسا مٹیریل ہے جو بلٹ پروفنگ میں استعمال ہوتا ہے, اس مٹیریل کی کوئی بھی جو تار ہے کوئی بھی ڈور ہے وہ الاؤڈ نہیں ہے. اسی طرح جو پتنگوں کا سائز ہے وہ جو غلط ڈور استعمال کرنے پہ بھی 5 سال تک کی سزا ہے, 5 ملین روپے تک کی سزا ہے. اور جو بسنت سے پہلے یعنی کہ 6, 7 اور 8 تاریخ سے پہلے, 6, 7 اور 8 فروری سے پہلے, بسنت کی کمنسمنٹ کے ساتھ اس کی اناؤنسمنٹ کے پہلے اگر کوئی کائٹ فلائنگ کرے گا یا پتنگ اڑائے گا اس کے لیے بھی جو ہے وہ ایک تو امپریزنمنٹ ہے, 20 لاکھ روپیہ فائن ہے. اور اگر کوئی بچہ اڑا رہا ہے تو اس کا جو گارجن ہے یا اس کا جو اس کے والدین میں سے اس کے بڑوں میں سے لوگوں کو رسپانسبل ٹھہرایا جائے گا, کیونکہ یہ مذاق نہیں ہے, لوگوں کی جانیں جو ہے وہ اس سے وابستہ ہیں. تو کیونکہ موٹر سائیکلسٹ موسٹ والنریبل ہیں کہ وہ گلے پہ ڈور پھر جاتی ہے, تو جو ریڈ زون ہے اس میں بغیر سیفٹی راڈ کے کوئی موٹر بائک الاؤڈ نہیں ہوگی. 2,000 روپیہ فائن ہوگا جو سیفٹی راڈ کے بغیر چلا رہا ہوگا موٹر بائک, وہی جو 2,000 روپیہ ہیلمٹ کے بغیر اگر آپ جاتے ہیں. یہ پلیز یاد رکھیے, میں بار بار یہی بات کرتی ہوں کہ یہ آپ کی سلامتی کے لیے, آپ کی زندگی کے لیے, آپ کی صحت کے لیے, اس سے میرا کوئی ذاتی نہ فائدہ ہے نہ نقصان ہے, لیکن اگر آپ کا خدا نخواستہ کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ مریم نواز شریف کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح ہم نے وسل بلوورز کا بھی ایک پورا نظام رکھا ہے, جو اگر وائلیشن کو کوئی بھی شہری رپورٹ کرتا ہے تو اس کو کمشنر لاہور کی جانب سے, ڈی سی لاہور کی جانب سے, پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے اس کو انعام دیا جائے گا. پتنگ کی جو اسپیسیفکیشن ہے 35 انچز سے زیادہ بڑی پتنگ کی اجازت نہیں ہے, اور ایک وہ جو بڑی پتنگ ہوتی ہے جس کو گڈا کہتے ہیں وہ بھی 40 انچز سے بڑے گڈے کی اجازت نہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ ہے, اس میں ہم نے بہت اچھا ٹریفک پلان بھی بنایا ہے, کائٹ فلائنگ ایسوسیشنز بھی آن بورڈ ہیں, اور اس میں ہم نے جو کائٹ فلائنگ ایسوسیشنز ہیں نہ صرف ان کو آن بورڈ لیا ہے بلکہ کمیونٹی انگیجمنٹ میں ہم ان کو بھی شامل کر رہے ہیں, اسٹیک ہولڈر پارٹیسپیشن پوری ہم انشور کر رہے ہیں. جنریٹرز اویلیبل ہوں گے, ستھرا پنجاب جو ہے وہ پہلے سے زیادہ فورس کے ساتھ آن ڈیوٹی ہوگا, پولیس کے 4,000 سے زیادہ پرسنل آن ڈیوٹی ہوں گے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ 3 زونز ہم بنائیں گے, نو انٹری وداؤٹ دا سیفٹی راڈ ان دا ریڈ زون. اور یہ ریڈ زون وہ ہے جہاں پہ تقریباً 99 سے زیادہ پچھلے 10 سال میں انسیڈنٹس ہو چکے ہیں. اسی طرح جو ہم کیمپس بنا رہے ہیں, 100 سے زیادہ جو ٹریفک پولیس کے ہم کیمپس لگا رہے ہیں جو سارے وائرلیس کے تھرو کنیکٹڈ ہوں گے, جو تینوں زونز میں لگیں گے, ریڈ زون میں بھی لگے گا اور ہائی رسک زون میں بھی لگے گا, میڈیم رسک زون میں بھی کیمپس لگیں گے اور لو رسک زون میں بھی کیمپس لگیں گے, جو کہ وائرلیس کے تھرو سب کنیکٹڈ ہوں گے. اور اچھی بات یہ ہے کہ ایک ہم نے بہت خوبصورت ٹرانسپورٹ کا پلان بنایا ہے جس میں ہم فری رائڈ, بسنت کی فری رائڈز دے رہے ہیں لاہور کے رہنے والوں کو, لاہور میں بسنے والوں کو,
اور وہ میں آپ کو ڈیٹیل اس کی بتا دیتی ہوں. یہ تقریباً 500 بسز ہم چلا رہے ہیں ان 3 دنوں میں، جو عوام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ فری آف کاسٹ، جو 10 20 30 روپے کرایہ ہے وہ بھی ہم نہیں لے رہے. تقریباً 500 بسز ہیں، یانگو کے 6000 رکشاز ہیں، یانگو کی 60,000 کے قریب رائڈز ہیں، 24 روٹس پہ چلیں گے، اور دا ہول آف لاہور ول بی کورڈ بائی فری ٹرانسپورٹ، فری رائڈز. Orange line would be free in those 3 days. Metro bus would be free in those 3 days. Green line would be free in those 3 days. Electric buses would be free in those 3 days. اور 68 ہم نے رکشا پوائنٹس بنا دیے ہیں، آن لائن اور ایپس پہ بھی آپ ان کو بک کر سکتے ہیں. اور لاہور کی تمام میجر اور مائنر آرٹریز جو ہیں وہ ان روٹس کے کورڈ ہیں. ان جو فری بسنت رائڈز ہیں، ہماری طرف سے ایک حقیر سا تحفہ ہے لاہور کے عوام کو. یہ فری رائڈز وہ تقریباً 5 لاکھ کے قریب یہ ٹرپس بنتے ہیں 3 دنوں کے، وہ آپ کو میری طرف سے ایک تحفہ ہے عوام کو. اور یہ اس لیے بھی میں اس کو لانچ کر رہی ہوں فری رائڈز کو، تاکہ لوگ کم از کم اپنی موٹر بائکس جو ہیں وہ ان 3 دنوں میں گھر چھوڑ کے آئیں، اور پبلک اینڈ ٹو اینڈ پبلک ٹرانسپورٹ آپ کے لیے فری ہے، آپ اس کو استعمال کریں تاکہ کم سے کم نقصانات ہونے کا اندیشہ ہو. 2 کنٹرول رومز ہم بنا رہے ہیں. ایک ہوگا سیف سٹی میں ہاؤسڈ، جس کو احسن دیکھیں گے سیف سٹی کے جو ہیڈ ہیں، اور ایک ہمارا جو کمشنر لاہور کے آفس میں کنٹرول روم ہوگا جو 24/7 ہائی الرٹ پہ ہوگا. اور وہ جو ڈرونز کے ذریعے، سیف سٹی کیمراز کے ذریعے منٹ ٹو منٹ 3 دن مانیٹرنگ ہوگی، تاکہ کوئی انٹوورڈ کوئی بھی انسیڈنٹ ہو اس سے بچا جا سکے. ہیلتھ ایک پورا ایمرجنسی ہیلتھ پلان جو ہے وہ بھی ہم نے بنا دیا ہے، جس کے اندر کلینکس آن ویلز آن ڈیوٹی ہوں گی، فیلڈ ہاسپٹلز آن ڈیوٹی ہوں گے، اور جو آپ کا جو لوکل ہاسپٹلز ہیں ان کو ہم نے الرٹ کر دیا ہے. اور ایمبولینسز کا ایک پورا کمپریہنسو اینڈ ٹو اینڈ پلان ہے. فائر وہیکلز کا، فائر بریگیڈز کا ایک پورا اینڈ ٹو اینڈ پلان ہے. اور جو موبائل یہ جو موٹر بائک ایمبولینسز ہیں ان کا بھی ایک پورا نیٹ ورک ہم نے بنا لیا، تاکہ لاہور کی تنگ گلیوں میں بھی خدا نخواستہ اگر ضرورت پڑے تو جو ہمارا موٹر بائک ایمبولینس ہے وہ 1122 پورا جو ہے وہ الرٹ پہ ہو. اور میں عوام سے بھی یہ گزارش کروں گی، میڈیا سے بھی یہ گزارش کروں گی کہ کسی بھی مس انفارمیشن پہ توجہ نہ دیں، کسی بھی ڈس انفارمیشن پہ توجہ نہ دیں. یہ ایک بہت خوبصورت چیز ترتیب دی گئی ہے عوام کی انٹرٹینمنٹ کے لیے، عوام کے جو سہولت کے لیے، ان کی خوشی کے لیے، ان کے سیلیبریشن کے لیے، ان کے پیس آف مائنڈ کے لیے. تو آئیں مل کے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم ایک سیف بسنت منائیں گے، عوام کو موقع دیں گے کہ وہ اپنے آپ کو انٹرٹین کر سکیں، وہ اپنی ان کی ہمارے ساتھ وہ ان خوشیوں میں شامل ہوں، شریک ہوں، ان کو بھی ایک سٹریس فری انوائرمنٹ میں سیلیبریٹ کرنے کا موقع ملے. اب آخری بات یہ ہے کہ اس کی جو لانچنگ ہے وہ 6 کی رات کو ہم انشاءاللہ تعالی لانچ کر رہے ہیں اس فیسٹیول کو، اور 7 کی دوپہر کو آفٹرنون کو باقاعدہ جو ہے وہ بسنت کے فیسٹیول کا آغاز ہوگا. تو امید کرتی ہوں کہ آپ خوشیوں کے ساتھ، اپنی فیملیز کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ آپ اس خوشی کے موقع پہ جو خوشیاں منائیں گے، خوشی میں شریک ہوں گے، اپنے آپ کو بھی انٹرٹین کریں گے، اپنے بچوں کو بھی انٹرٹین کریں گے، اور اللہ کرے کہ یہ پنجاب ہنستا رہے، بستا رہے. تھینک یو ویری مچ. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بسنت کے حوالے سے جائزہ اجلاس میں مخاطب تھیں. انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ پنجاب میں لوگ خوش رہیں، خوشحال ہوں، آباد رہیں، اور جو پنجاب کی روایات ہیں اور ثقافت ہے اسی سے جڑا یہ ایونٹ ہے بسنت کا. لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اس ایونٹ میں خاص طور پر لوگوں کی جو حفاظت ہے اس کو اولین ترجیح دی جائے. اس سلسلے میں جو ٹریفک پلان ہے وہ بھی بنا لیا گیا ہے، سیکیورٹی پلان بھی بنا لیا گیا. خاص طور پر وہ لوگ جو بائک پر سفر کرتے ہیں اور وہ زون کہ جہاں پر بسنت کی اجازت ہوگی وہاں پر بائک چلانے والوں کے لیے سیفٹی راڈ کا ہونا لازمی ہے، ورنہ چالان ہوگا. ساتھ ہی ساتھ بسنت کے اس ایونٹ میں پتنگ اور جو ڈور ہے اس کے اوپر بھی جو ریگولیشن ہے، جو پابندی ہے، اس کو فالو کرنا ہوگا. ایسا نہ ہو کہ ایسی ڈور کا استعمال کیا جائے جو کسی کے لیے نقصان دہ ثابت ہو.